الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا مالک، خالق اور فرمانروا ہے، اور درود اور سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں جب کبھی جہاں کہیں بھی اگر یہ فرمایا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو ایمان والوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کوئی خاص بات ہے جو صرف ہم سے کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دو چیزوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صبر اور نماز۔ پیچھے جو آیت تھی جو ذکر اور شکر سے متعلق تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جن صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرے۔ اور جب بندہ یہ کام کرتا ہے، اس راستے پر جب بندہ لگتا ہے تو اسے اس راستے میں مشکلات نظر آتی ہیں، طرح طرح کی مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بہت سی مشکلیں ہوں گی جو اس کے سامنے آئیں گی۔ کبھی اس کو دشمن اس کے سامنے ہوں گے جو طرح طرح کی رکاوٹیں اس کے سامنے پیدا کریں گے، کبھی اس راستے میں ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے حائل ہوں گے اور وہ رکاوٹیں ہمارے سامنے پیدا کریں گے، اور کبھی بھوک، پیاس، فاقہ کشی اور جان و مال کا نقصان بھی ہمیں اس راستے میں نظر آئے گا۔ تو ایسے وقت میں یہ فرمایا گیا کہ جب آپ شکر کا رویہ اختیار کریں گے اور جو مشکلات آئیں گی آپ کے سامنے، تو اس موقع پر آپ کو صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہے۔ برادران اسلام، یہاں اس آیت میں دو چیزیں خاص طور پر آئی ہوئی ہیں، ایک صلاۃ اور ایک صبر۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ صلاۃ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اور پھر وہاں پر ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ان کے لیے یہ صلاۃ، یہ نماز بالکل بھاری نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جن کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے لیے نماز کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں صبر کا ذکر آیا کہ اللہ کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات میں بندہ مستقیم ہو جائے، جم جائے اور
पहाड़ की तरह बन करके खड़ा हो जाए, मुश्किलात को देख करके मुतजलसल ना हो। तो यहाँ पर दो चीजें खास तौर पर आई हुई हैं। उन दो चीजों को अगर आपस में आप कंपेयर करेंगे तो दोनों चीजें मुश्किल हैं, दोनों काम मुश्किल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यानी जब तुम ये काम करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से फायदा क्या होगा, इनाम क्या मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, साबिरीन के साथ है अल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि नमाज कायम करने वालों के साथ है, नमाज पढ़ने वालों के साथ है, बल्कि ये कहा कि साबिरीन के साथ है। तो ये मालूम हुआ इससे कि नमाज इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई बड़ा काम है, लेकिन नमाज सब्र जो है उससे भी मुश्किल तरीन काम है। और नमाज कायम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए भी हमें सब्र की जरूरत है। सब्र के बगैर इनमें से कोई भी काम मुमकिन नहीं है। जब बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए कोशिश करता है और अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम देता है, जो अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी रखी है, उसकी ड्यूटी यह है कि अल्लाह ताला ने उसको, जब वो कलमा उसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन उम्मत के खिताब से नवाजा है कि तुम बेहतरीन उम्मत में शामिल हो गए। अब तो बेहतरीन उम्मत में शामिल होने के बाद तुम्हारे ऊपर कुछ फराइज भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं, उन ड्यूटी को तुम्हें पूरा करना है। जिस तरीके से कोई फौजी जर्नल होता है, जब उसको जर्नल का ओहदा हासिल होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ओहदा सिर्फ तमगात के लिए होता है, बल्कि उस ओहदे के साथ उस पे ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वो जिम्मेदारियां ये हैं कि किसी मुल्क से, किसी देश से उनकी जंग भी हो सकती है और उसमें फिर उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो अगर कोई जर्नल उस मौके पर ये करने लगे कि जो उसे ओहदा दिया गया था तो उससे वो खुश हो, और जब वो किसी से जंग का मौका आए तो वो इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे, तो उसके बारे में उस देश का क्या मामला होगा, वो देशवासी, मुल्क के रहने वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हुकूमत उसके बारे में क्या फैसला करेगी। ऐसे शख्स को हुकूमत का गद्दार समझा जाएगा। उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब बंदा अल्लाह ताला बंदे ने जब कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसने अल्लाह ताला से अहद वफादारी बांधा है कि मैं आखिर दम तक इस कलमे पर कायम रहूंगा और अल्लाह ताला की मर्जी पूरी करूंगा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब उसने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतिमाम करते हुए गुजरेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरेगी। लेकिन जब रास्ते में मुश्किलें आए तो फिर वो राह फरार इख्तियार कर ले, मैदान छोड़ करके भाग जाए, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कहा जाएगा कि वो शख्स इस्लाम का वफादार नहीं है, अल्लाह ताला का वफादार नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा शैदाई नहीं है, आपसे वो मोहब्बत करने वाला नहीं है, दीन इस्लाम से वो मोहब्बत करने वाला नहीं है, बल्कि उसका अंजाम अल्लाह के यहाँ भी बहुत खराब होगा और वो गद्दारों में उसका नाम लिखा जाएगा। बंदे ने जो कलमा पढ़ा है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो रही है कि जो फराइज अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रखे हैं उन फराइज को वो पूरा करे और उन पर वो पूरा उतरे। बिरादरान इस्लाम, हमें ये समझना होगा कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन को कायम करना, अपने ऊपर भी कायम करना और मुआशरे में भी इसी पैगाम को आम करना। सबसे पहले दीन की इकामत इंसान के अपने नफ्स से होती है। और सब्र का मामला भी है कि इंसान के सब्र की दो शक्लें हैं। एक इंसान के अंदरून का सब्र है, यानी इंसान को अपने नफ्स से मुजाहिदा करना पड़ता है, अपने नफ्स से मुकाबला करना पड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जिहाद से, गज़वे से वापस आ रहे थे एक मरतबा, तो आपने एक मकाम पर सहाबे किराम से फरमाया कि तुम एक छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे।
صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں، اتنے بڑے جہاد سے آ رہے ہیں، اس سے بھی بڑا جہاد کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد انسان کا مسلسل ہوتا ہے، اور دوسرے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے، اور انسان النفس سے مسلسل جہاد کرتا رہتا ہے۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ عافیت ساحل میں ہے۔ انسان راہ فرار اختیار کر لے اور ایک طرف بیٹھا رہے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بہت آسان کام ہے، اس میں کچھ بھی مشکلات نہیں ہے۔ جب اللہ کے دین کے کام آپ کریں گے اور اللہ کے دین پر خود عمل کریں گے، اللہ کے دوسرے بندوں کی اصلاح کے کام کے لیے اٹھیں گے، تو مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی، اور ان مشکلات میں ڈٹ کر کے کھڑا ہونا اور ثابت قدم رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسے اللہ ہی کے راستے میں انسان کی لگنا چاہیے۔ جو ہمیں دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے راستے میں کام آنا چاہیے۔ تو یہ جان جو ہماری ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کتنے بھی کام کریں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کتنی بھی قربانیاں دیں، کتنی بھی مشکلات ہمارے سامنے آئیں، لیکن ہم یہ چاہیں کہ اس کا حق ادا ہو گیا ہے، حق کبھی نہیں ادا ہوگا، کیونکہ جان جو ہم کو ملی ہوئی ہے، جان عزیز جو ہماری ہے، جو سب سے زیادہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔